السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے، اور مظلومیت ہے آل رسول کی کہ اس مہینے میں جس میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے، آل رسول کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ نام نہاد مسلمانوں نے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کے مذموم مقاصد سامنے آتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے آل رسول کے ساتھ وہ کیا، مولا فرماتے ہیں کہ ہماری جد کو، مولا حسین کو قتل کیا، 18 بنی ہاشم کے مردوں کو بھی ساتھ قتل کر دیا گیا۔ عزت پامال کی گئی آل رسول کی جب ان کو خیموں کو جلا دیا گیا اور ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اور خیموں کو آگ لگانے کے بعد بس اتنا نہیں کیا، پھر ان کو در بدر اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام جب آ جائے تو میری جد، میرے والد، آبا و اجداد، اہل بیت، ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ ہنستے ہوں یا کسی خوشی میں وہ شریک ہوں۔ مومنین کرام، پیغام ہے محرم الحرام کا کہ ہمیں محرم الحرام کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت علیہم السلام نے عزاداری کا خاص اہتمام کیا۔ مولا کے فرمان کے مطابق کہ اہل بیت مظلوم ہیں اور ان کی مظلومیت کا پرچار کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کے حق کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، اے رسول پیغام پہنچا دیجئے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ رسول نے کہا، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا۔ مودت ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ مودت کا معنی کیا ہے؟ یہ عشق، محبت، اس سے بڑھ کر ہے، یعنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کا نام مودت ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا، اور جو اجر رسالت اور مودت جو دینی چاہیے تھی اس کے برعکس گئے ہیں نام نہاد مسلمان۔ تو کیا کیا گیا ہے؟ آل رسول کے ساتھ کربلا برپا کی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پھر مظلومیت مولا حسین کو سامنے لے آنا، شعائر حسینیہ کی تعظیم کرنا ہر ذی شعور پر واجب ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے قتل کو سامنے لے آنا اور اس کو منانا اور ماتم برپا کرنا، یہ واجبات میں سے آج کے دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تاکید اور تائید اہل بیت علیہم السلام نے مختلف مقامات پر کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ اسی طرح دیگر ائمہ علیہم السلام نے متعدد مقامات پر یہ حکم فرمایا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کیجیے، ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو وہ کون سا امر ہے؟ بعض مقامات پر پھر پوچھا گیا اہل بیت سے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجالس حسین برپا کی جائیں، ذکر حسین برپا کیا جائے۔ سب سے بڑا امر ہمارا یہی ہے جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ مقتل امام حسین اور اس کا مقصد لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مولا نے خود فرمایا ہے کہ میں کسی جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ مولا حسین علیہ السلام کسی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ اصلاح امت محمد مصطفیٰ کے لیے لکھنے تھے۔ تو امت محمدی کی اصلاح یہی تھی کہ جب مولا حسین علیہ السلام قربانی دیتے، اس کے بعد یزیدیت واضح ہو جاتی کہ شراب نوشی اور باقی جوا اور باقی چیزیں یہ اسلام میں نہیں ہیں، حسینیت کا نام اسلام ہے۔ تو مومنین کرام، مولا نے یہی فرمایا ہے کہ محرم کو اس طرح منائیں۔ مولا نے ابن شبیب سے کہا کہ جب بھی تیرا رونے کا دل ہو تو امام حسین پر گریا کیا کر،
اور اہل بیت علیہم السلام نے اتنا گریہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ بتائیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی مجالس کب برپا ہوئیں، مولا حسین علیہ السلام کا ماتم کب برپا ہوا، عرش پر کس نے ماتم کیا مجلس کی، مولا کی ولادت سے پہلے کس طرح مجالس ہوئیں، مولا کی ولادت کے بعد کس طرح مجالس و گریہ ہوا، مولا کی شہادت کے بعد کس طرح مجالس و گریہ ہوا۔ اور جو دشمنان اہل بیت اور دشمنان ماتم و عزاداری اعتراض کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جواب بھی دیں گے، اور انہی کی کتابوں سے اور قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام اور ماتم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے اور اس کو برپا کرنے کا اجر کیا ہے۔ کیونکہ بارہا اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہنا کہ عزاداری برپا کی جائے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جائے، اور جب بھی مولا کا نام آتا تو اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے ائمہ علیہ السلام سے ہوں یا ان کی اولادوں میں سے، بس نام ہی آتا مولا حسین علیہ السلام کا اور وہ زار و قطار رونا شروع ہو جاتے، تو یہ ظاہر کرنا تھا کہ مشن حسینی کیا ہے اور مقصد حسینی کیا ہے۔ تو مومنین سے یہی درخواست کروں گا کہ مجالس امام حسین علیہ السلام یہ وہ مجالس ہیں جس میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ مجلس برپا کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر 2 شخص بھی ہوں، آپ کہیں زیادہ بڑی مجلس نہیں برپا کر سکتے، نہیں جا سکتے، مجبوری ہے وبا کی وجہ سے، یا کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پابندیاں ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اگر 2 شخص بھی بیٹھ جاتے ہیں مجلس کے لیے، مولا فرماتے ہیں تیسرا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کے ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے اور وہ قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ علماء بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ 2 شخص بھی اگر مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تو ہماری دادی زہرا وہاں جاتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم ترتیب سے ذکر کریں گے کہ اہل بیت نے کس طرح غم منایا ہے مولا حسین کا اور تاکید کس طرح کی ہے۔ تو آج مقصد یہ تھا بتانا کہ محرم الحرام کو اس طرح منائیں، اس طرح برپا کریں، عزاداری اس طرح برپا کریں کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں عارفاً بحق ہی، مولا حسین کی زیارت کے الفاظ پڑھیں یا مولا حسین کی عزاداری کے الفاظ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی معرفت کا آپ کو علم ہو، آپ ان کے حق کو جانتے ہوں، معرفت رکھتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دن محرم کے آ جائیں، عزاداری کریں اور باقی سارا سال آپ نام کے شیعہ رہیں، آپ کے گھر پہ علم لہرا رہا ہو لیکن تعلیمات ابو الفضل العباس آپ کے گھر میں نہ ہوں، آپ کے گھر سے گانا بجانے کی آواز تو آئے لیکن کسی مجلس کی، کسی اذان کی، کسی نماز کی، کسی تلاوت کی آواز نہ آئے، تو پھر یہ مقصد نہیں ہے آپ کا شیعہ ہونے کا۔ شیعہ وہ ہیں، انشاءاللہ آگے 1-2 ویڈیوز میں ہم ذکر کریں گے کہ شیعہ کون ہیں اور شیعوں پر کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، اور جناب زہرا فخر کرتی ہیں۔ تو اگر ہم فخر زہرا بننا چاہتے ہیں، فخر اہل بیت بننا چاہتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو رلانا نہیں چاہتے، کیونکہ اپنوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، غیروں سے کم تکلیف ہوتی ہے، جب ہم تعلیمات آل محمد بھلا دیتے ہیں، نماز روزے سے ہٹ جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، لہو و لعب، دنیاوی چیزیں، حرام کمانا، بچوں کو حرام کھلانا، بچوں کو قرآن کی تعلیمات نہ دینا، دین کی تعلیمات نہ دینا، اور جب وقت گزر جاتا ہے وہی بچے پھر سامنے آ کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں اور نماز روزہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر والدین کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، جائز ناجائز کماتے گئے، ان کو کھلاتے گئے، آج اس کا اثر سامنے آ رہا ہے۔ تو محرم ہے، اس کو اس طرح برپا کریں جس طرح اس کا حق ہے، نماز، روزہ، تعلیمات آل محمد، ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں پھر عزاداری کی رونق آپ کے دل میں اور سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں عزادار ہے۔ آپ عزاداری میں جائیں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں۔ اگر خواتین حتماً خواتین عزاداری میں آتی ہیں، بعض مقامات پر مجالس ہوتی ہیں، ایک طرف خواتین ہوتی ہیں، ایک طرف مرد ہوتے ہیں، تو اگر خواتین سامنے آ جائیں، کوئی بھی خاتون ہو، آپ کی نظریں جھکی ہوں، پتہ چلے کہ یہ حسین کا عزادار ہے، پتہ چلے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، بس گزارش یہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں،
ذکر حسین سنیں، ذاکر حسین کو سنیں۔ ذکر کی فضیلت ہے، مولا کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے ضامن ہیں اور اس کی جنت کے ضامن ہیں۔ کم سے کم اجر ہے اس کا، مومن کا جو عزادار ہے جب ایک آنسو بہاتا ہے، کم سے کم اجر اس کا یہ ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حقیقی معنوں میں شیعہ بننے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ محرم سفر میں یہ سلسلہ ہمارا اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، عزاداری، مجالس، تاریخ اہل بیت، تاریخ امام حسین علیہ السلام پر جاری رہے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔